رہائی من پذیر گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر تنم فرسودہ جاں پارا زہدنا یا رسول اللہ دلم اور درد و آوارا زیسیاں یا رسول اللہ جو سوئے من گزر آری منے مسکی زدہ داری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ جو بازوے شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکن محروم جامی را درانا یا رسول اللہ ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے تیری ذات جیاں نہیں کوئی ہور بٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشق اصلی چور بٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیدا دن راتی کی شور بٹھا اللہ والے گل مکا لیتی تو سہور بٹھا سہور اللہ تبارک و تعالی حمد و صلاۃ بعد نبی کریم رف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ ہدیہ عقیدت درود و سلام عرض کرن دے بعد دعا ہے خالق کائنات دی بارگاہ وچ خلاق عالم اس سونی بزم نو اپنی بارگاہ دے وچ شرف قبولیت عطا فرمائے سارے بھائی محترم محمد رفیق صاحب نے یہ سونی بزم سجائی خیرات دے انتظام کیتا خلاق عالم سارے اس بھائی دی اس پیار محبت اور عقیدت نو اپنی بارگاہ دے وچ شرف قبولیت عطا فرمائے مالک کائنات نے اپنی لارائب کتاب وچ حکم ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جائے نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت کی تھی اس نے اللہ دی اطاعت کی تھی عربی زبان دے لفظ ہے اطاعت جلے کی دا اردو دے وچ اسا معنی بولن واسطے گئے تے ساکو دا معنی صرف ایو ہی لبا ہے فرما برداری لیکن عربی زبان دے معانی جڑے ہیں پہ وہ بڑے ضخیم ہیں پہ بالخصوص قرآن پاک دے معانی ایک ایک آیت دے تحت 16 ہزار معانی پوشیدہ ہے اور اس آیے کریمہ دا جڑا ظاہری معنی بڑھ دے وہ ایو بڑھ دے کہ جائیں نبی پاک علیہ السلام دی فرما برداری کی تھی اس رب دی فرما برداری کی تھی اور عربی زبان دا ایک قانون ہے اردو دے وچ بھی وہ قانون لاگو تھی دے کہ ایک لفظ دا مد مقابل اگر کوئی لفظ ہے اندھے بھی جڑا معنی ہو سی تو اندھے مقابل جو معنی کوئی نہ ہو سی مثلا مثال دے طور روشنی اندھے مقابل کیا ہے اندھیرا جڑا معنی روشنی دے اندر ہے پیا وہ معنی اندھیرے وچ کوئی نہیں جڑا معنی اندھیرے وچ ہے وہ روشنی دے اندر کوئی نہیں مد مقابل لفظ ہے ایمیں اطاعت دے مقابلے دے وچ عربی زبان دے وچ لفظ استعمال تھے دے کراہت کراہت دا معنی بھی گال مننا تے اطاعت دا معنی بھی گال مننا ہن گال جڑدی کوئی نہیں ہومن مقابل تے گال اینجی ہونی چاہیے جیڑی ایندے وچ ہووے تے ایندے وچ نہ ہو ہن کراہت دا معنی یہ بن دے کہ گال کو مننا مجبوری دے نال بے وس تھی کے لاچار تھی تے اطاعت جیڑا اوندا مد مقابل ہے بل بے ضرور اون دے وچ معنی بن سی نہ اتھا مجبوری ہووے نہ لاچاری ہووے نہ بے وسی ہووے کہیں کو دل دے کے کہیں دی گال مننا کی کوئی اطاعت کہیں دے نال محبت کر کے کہیں دے نال پیار کر کے کہیں دے نال عشق کر کے کہیں نال دل لا کے ان دی گال مننا اس اطاعت آتے ہیں ہن معنی بن سی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کی تھی تحقیق اس اللہ دی اطاعت کی تھی یہی معنی دے اندر معنی پہ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کی تھی اس رب نال محبت کی تھی جائے سوڑے نال دل لئیے وہ ایمیں سمجھے وہ رب نال دل لئیے اس آیہ کریمہ دا شان نزول نبی پاک علیہ السلام تو فرمان مبارک کو پڑھن تو پہلے عربی زبان دا قانون ہے کہ کانا یکونو جلے فعل مضارع دوتے داخل تھی دے اس وقت فعل مضارع دے اندر ہمیشہ کی دمانہ پیدا تھی دے اگر فعل مضارع کلہ آوے کانا یکونو دوتے نہ ہوئے کہیں ویلے اندے چا حال اللہ مانا ہو سی کہیں ویلے اندے وچ استقبال اللہ مانا ہو سی اور نبی پاک علیہ السلام دا فرمان چھوڑو فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو نبی پاک علیہ السلام ہمیشہ اگال ارشاد فرمے دے یقولو فی المضارع آگئے ایڈو کانا آگئے مونگال وچ پیدا تھا استبراء ہمیشہ یعنی ایک سبق جڑا ہے صحابہ کرام کو روز پڑھایا گیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
نبی پاک علیہ السلام ہمیشہ ایک گال ارشاد فرمے دے ہن جڑا سبق روز پڑھایا ویندا پیا ہوے ایک سبق روز استاد جڑا ہے او طالب علم کو اون دے اوتے نشاندہی کریں دے ایک بچہ سبق پڑھنا دے استاد نے اج بھی نشاندہی کیتی دوسری دی باری کریں دے تیسری دی باری کریں دے یعنی استاد اون دے اوتے بار بار اس سبق دے اوتے زور دے دے طالب علم دے ذہن وچ گل پہوے سی سبق یہ گال کوئی اہم ہے کوئی قیمتی گال ہے جن متعلق استاد بار بار جو نشاندہی فرمیندے پہن کہ ہن اس نبی پاک علیہ السلام نے جڑا صحابہ کو روز سبق پڑھایا وہ کیڑا ہے فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو نبی پاک علیہ السلام ہمیشہ صحابہ کرام کو سبق پڑھایا من احبنی فقد احب اللہ جائے میرے نال پیار کیتے وہ ایمیں سمجھے اور رب دے نال پیار کیتے اور نبی پاک علیہ السلام جلے روز دے سبق پڑھاون شروع کیتا وہ لوگ جنہ دے دل وچ منافقت ہے زبان تے کلمہ ہے دل وچ گستاخی ہے نماز آقا دے پیچھے پڑھ دے کھڑے ہن نبی پاک علیہ السلام جلے روز فرمایا جے میری اطاعت کی تھی اور رب دی اطاعت کی تھی جے میرے نال محبت کی تھی اور رب دے نال محبت کی تھی انہاں دے دل وچ بغض پیدا تھیا کٹھے تے ایک جا دتے ما یرید ھذا الرجل مشورہ کرن بیٹھ گئے کہ انہاں دا ارادہ کیا ہے ساکو آخر رب کو منو ساکو آخر عبادت کرو رب دی اطاعت کرو رب دی فرما برداری کرو رب دے نال محبت کرو انہاں دی محبت دا حکم دے من دی بجائے آدھر میرے نال محبت کرو تو سا میرے نال محبت کی تھی میری محبت رب دی محبت ہے میری اطاعت رب دی اطاعت ہے یہ عجیب حکم پیا دیندہ ہے ان نتخذہ ربا وہ آپا سے مشورہ بیٹھے کریں دن کیا ہونے کو خدا منو ہونے کو معبود منو ہونے کو الہ منو ہون اتھا مشورہ تنہائی وچ پیا تھیندا ہے وہ حکم ہویا جبرائیل کو فوراً ون پیغام گھن کے محبوب دی بارگاہ دے جبرائیل حاضر تھے آ کے پیغام گھن کے آئے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ آ کے عرض کی بھی سونا رب کریم دا پیغام ہے کہ ہن فقط تہاڈا فرمان نہیں کہ جے میری اطاعت کی تھی اس رب دی اطاعت کی تھی جے میرے نال محبت کی تھی اس رب نے نال محبت کی تھی ہن رب کریم بھی آپ پیا فرمیندہ ہے جڑا ای سونے نال پیار کرے وہ ایویں سمجھے وہ میرے نال پیار کیتا ہے جے ای سونے نال دل لئیے وہ ایویں سمجھے وہ میرے نال دل لئیے جے ای سونے دا تذکرہ تھی وے کوئی انہا ذکر سن کے آنکھ نم تھی بجے ہجر دے وچ دل رومن پہ بجے وہ اے نہ سمجھے کہ میں فقط ہی نہیں یاد چرونا وہ ایویں سمجھے وہ میری یاد چرونا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ترے چیزاں ہیں کہ جس دے سینے میں جو چیزاں موجود ہوئے وجد حلاوت الایمان وہ ایمان دی حلاوت مٹھاس کو پاکن سے ایمان دی حلاوت اور مٹھاس کتنے قیمتی ہے ایک خزانہ جس بندے کو لو ہوئے اس کو جا کے سوال کر جانے کو ایمان دی حلاوت مٹھاس تا خزانہ ملا ہوئے ایک وہ بندہ ہے جانے کو ایمان دی حلاوت کوئی نہیں ایمان دی مٹھاس کوئی نہیں ایک وہ بندہ ہے جس کو ایمان دی چاشنی نہیں پتا چل سکی کہ ایمان کیا ہے ان دی قدر کیا ہے تشان کیا ہے ایک وہ بندہ ہے جس کو ایمان دی حلاوت مٹھاس ملی اس دی شان اور منصب اور مقام کیا ہے قرآن پڑھا بنجے وقت اس دی اکھ نم تھی دی ہے آج اسا قرآن پڑھ سن دے بیچے ہوندے ہیں قرآن پاک سن دے اکھ نم نہ تھی بے یا ہر وقت نگاہ گھڑی دو بیندی پئی ہوئے تو مولانا بار بار گھڑی دکھا کے آکھے بیندہ پہ ہوئے حضرت صاحب ٹائم اتے پیا تھی دا ہے میں کہ سمجھ نہیں آ سکی رب دا لا ریب کلام پڑھا بیندہ پہ جیڑی امانت نے من واسطے رب کریم نے پہاڑا کل سوال کیتا اے پہاڑو اگر تسا طاقت رکھو تو امانت تو حق عطا کرا پہاڑ رو پہ عرض کرنے مالک سارے اندر طاقت کوئی نہیں کائنات دی ہر شے ڈر گئی لیکن وہ امانت ملی انسان کو اتنی قیمتی امانت ملی لیکن جلے پڑھی ہوئے دی پئی ہوئے میں کہ عقل کی تھا رہ گئے بھی کہ تیرے کو اتنا ہوش کی میں باقی رہا کہ رب دا کلام پیا پڑھی دا ہوئے کہ تو آکھے ٹائم اتے پیا تھی دا ہے جلے ایمان دی حلاوت اور مٹھاس ہوئے قرآن پڑھی دا پیا ہوئے آنکھ نم پئی تھی دی ہوئے اس وقت دل لچگال اے آندی پئی ہو دی ہے اے کاری قرآن تو قرآن پڑھتا رہے ایسا طرح قرآن سوڑ دے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان فرمایا ترے چیزیں ہیں کہ جس کے سینے میں جو ترے چیزیں موجود ہوئے وہ ایمان دی حلاوت مٹھاس پاکن
اگر گال مندیال بھی ہوئے اس کی کوئی اوقات کوئی نہیں، وہ ایک عام جہاں بندہ ہے پیا اگر کئی عالم تے مفتی دی نسی ہوئی ہوئے تو کوئی شک پیدا تھی سکتا ہے، لیکن اے نسخہ تاجدار ختم نبوت نے عطا فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، فرمایا پہلا وہ بندہ جس کے دل وچ اللہ تے اون دے رسول دی محبت اتنی ہوئے، آکھے اللہ دی محبت رسول دی محبت اتنی زیادہ دل وچ گھر کر چکی ہے، آکھے گھر بعد وچ، اولاد بعد وچ، وطن بعد وچ، کائنات دے سارے رشتے ناتے تعلق بعد وچ، اللہ تے اون دے رسول والا تعلق پہلے۔ فرمایا کہیں میرے یہ منصب تے آتا سے، یہ مقام عشق دی اس منصب تے کھڑا تو ہو کے دیکھنا، اسد حال عشق تے درد دیو لذت چکھی جو کوئی نہیں۔ اگر پوچھنا ہوئے تو حابش تے بلال کل تو پوچھ دیکھنا جس تو مکہ دی گلیاں میں گھسیٹا بھی گیا، تب دی ریت تے لٹا کے سینے تے گرم پتھر رکھ دیتے گئے، امیہ اتنے کوڑے مارے کہ جسم سارا زخمی ہو بجے، خون بہنا پیا ہوئے، تے واتوی نبی پاک علیہ السلام دے دامن کو چھوڑا واسطے تیار نہ ہوئے، اتنا وہدہ خون دے کے جل امیہ کو رحم آوے، تے آکھے اتنا ظلم میں کئی پہاڑ تے کرہا، اپنی جاہ تو ہٹ گیا ہوئے، ہاں اے بلال وجہ کیا ہے کہ حالت تک انہوں نے دامن کو چھوڑا واسطے تیار کوئی نہیں، تو حابش دا بلال جواب دے وے کہ تائیں حالت تک سارا محبوب نٹھا جو کوئی نہیں، جنہ دید کیتی ہے وقت مان کے پوچھنا تاجدار گولا پیر بہر علی شاہ صاحب جلے وادی ہمراہ دے وچ آئے نا تے سفر دی وجہ تو جلدی جے وچ رہندے پے ہاں، سفر دی وجہ تو وادی ہمراہ دے وچ پہنچے، اثر دی سنت کا قضا تھی، فرض پڑے ٹر پہ جلے رات کو ستے تے قسمت چاہی، نبی پاک علیہ السلام خواب دے وچ آئے تے جلے دیدار عطا کیتا، ول جلے اٹھے وادی ہمراہ دے اور تجلیات تے لمحات پہ یاد آندے ہن تے تاجدار گولا پیر مہر علی شاہ صاحب نہیں یاد بیٹا اج سکھ متراں دی بدھیری اج سکھ متراں دی بدھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گدھیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، اج کیوں وہ لمحے پہ یاد آندے ہیں، وقت یاد پہ لاہو مفت و مخطط برد یمن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن اوے مٹھیاں گالی اللہ مٹھا جڑی ہمرا وادی سن کری، یہ عشق دی جلے سانگ لگے تسینا اس منصب تے آکے کھڑا تسی، ایک بار تہاں اس منصب تے کھڑا تھی، ساری کہنا آپ مخاطب ہو کے آپ تسی کہ میرا رب پہلے ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام دلال میری محبت اس انداز دی ہے پئی کہ میری اولاد بعدش، میرے رشتہ دار بعدش، میرے مال و مدع بعدش، میرے اللہ تے ان رسول والا تعلق ساری کائنات تو پہلے۔ کچھ ایسے دیوان گانے عشق بھی ہوندے ہیں جلے نبی پاک علیہ السلام دی ذات مبارکہ دی گالا بھی ہوتے ہیں، ساری کائنات بعدش ہے، وہ میدان جہاد دا منظر ہے، میرے کریم مال غنیمت جو آیا تے تقسیم فرمامن شروع کیتا، کوئی آیا اٹھا دی قطار پکڑا چھوڑی، کوئی آیا بکریاں دے چھوڑی، کہیں کو سونا کہیں کو چاندی، وہ انصار مدینہ جڑے دن رات نوکری کھڑے کریں دے، میرے آقا پوچھے نہیں، بعض نوجوان انصار مدینہ دی زبان تو نکلا، انہاں کہ اسا بھی آئے میدان جہاد وچ، ساری تلواروں میں خون دنال ترہن پھر، اسا بھی اپنے گھر چھوڑ آئے، بچے چھوڑ آئے، جانا قربان کیتیاں، لیکن جلے مال غنیمت دی باری آئی صاحب کو حصہ نہیں ملا، نبی پاک علیہ السلام تک گال پہنچی، آپ نے فرمایا بلال منادی کر دے، سارے انصار مدینہ کو گٹھا کر، جلے سارے گٹھے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں کیا پیا سننا کہ تسا کیا صاحب مال غنیمت جو حصہ نہیں ملا، بزرگ انصار مدینہ ہاتھ چھوڑا، انہاں کہ حضور سارے کو غلطی نہیں ہو سکتی، اساں دے واسطے معافی دے طلبگار ہیں، سارے بعض نوجوانوں کو جڑی غلطی تھی ہے، نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے جڑا خطبہ فرمایا اس میدان تو جس وقت سارے جدا پہ تھے کوئی اپنے گھر ویسی اٹھ گھن ویسی، کوئی سونا گھن ویسی، کوئی چاندی گھن ویسی، کوئی مال و متاع گھن ویسی، کوئی بکریاں گھن ویسی، لیکن جلے دوسرے تو اپنے گھر واپس پڑے اللہ دے رسول کو گھن کے اور میں آنکھوں تو تو اٹھ دے ماں، آنکھوں تو تو سونا دے ماں، آنکھوں تو تو چاندی دے ماں، دنیا دا مال و متاع دے ماں، آنکھوں تو تھوڑے کٹھے اللہ دا رسول بھائی، ایک پاس اللہ دا رسول، ایک پاس سونا ہے، ایک پاس چاندی نظر آن دی، ایک پاس دنیا دا مال و متاع نظر آن دی، صرف زبان ہلن دی دے رہے، آخر اٹھ چاہی دن تو اٹھ مل سکتے، کوئی 5 اٹھ کی دی کھڑے، کوئی 10 کی دی کھڑا ہے، کوئی سونا کی دی کھڑا ہے، کوئی چاندی کی دی کھڑا ہے، کس نو نہیں پتا کہ اٹھ کتنا قیمتی ہے، کتنا مال و متاع والا ہے، ایک پاس دولت پئی ہے، میرے پاس نبی پاک دی ذات والا تعلق پیا ہے، میرے آقا نے فرمایا صحابہ کیا چاہیدہ ہے، دولت چاہیدی ہے کہ اللہ دا رسول چاہیدہ
چاہیے ہے انصار مدینہ جڑے بعد نوجوان دی زبان تو لفظ نکلے ہن کھڑے ہوئے ہاتھ جوڑے اکھاں تو آنسو روا پہ تھے ہن آقا سمجھ نہیں آ سکی پہلے اٹھ انہاں کو دیو سونا انہاں کو دیو چاندی انہاں کو دیو دنیا دا مال و زر انہاں کو دے چھوڑو سارے واسطے اللہ دا رسول کافی سبحان اللہ من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما جنے سامنے سونا بھی آونجے چاندی بھی آونجے دنیا دا مال و زر آونجے دنیا دے عہدے آونجے منصب آونجے طاقت آونجے وہ آکے نہ منصب چاہیدہ ہے نہ عہدہ چاہیدہ ہے نہ طاقت چاہیدی ہے بابا چاہیدہ کیا ہے بھی آدھے برین آزم کے ہستم امتے تو گناہ کارم ولیکن خوش نصیبم سونا ساکو تا این شہد ناز ہے کہ رب توارے دردی نوکری عطا چکی تھی یہ تو پل بھی دور صحابہ ہے ایسا سوچے بیٹھے ہو سو کہ دور صحابہ دے وچ اتنی بڑی قربانی دیتی وجہ سمجھ آتی ہے پاکستان نہیں بڑا حال ہے ہندوستان دی سرزمین ہوتے ایک وقت وہ بھی آیا جلے ہندو بنیے کٹھے تھے انہاں آکھا کہ آج جڑا مسلمان اذان دیوڑ واسطے گھر تو باہر نکلا اس نے مار دیتا ویسی کوئی گھر تو باہر نہ نکلے بندوقہ چاہ کے گلیاں کوچاں تے بازاراں دے وچ پھیل گئے ہندو آج جلے نماز دا ٹائم تھیا اذان دا وقت تھیا اذان نہیں تھی ایک ماں ہے 9 بیٹے ہن پہ پوچھتی پہ یہ بیٹا اذان دا وقت تھی گئے نماز دا ٹائم تھی گئے اذان کیوں نہیں آئی بیٹے عرض کرنے اماں کافر بنیے باہر نکلے کھڑے ہیں ہندو او بندوقاں چاہ کے کھڑے ہیں انہاں کہ آج کوئی اذان دیوڑ واسطے نکلا آج اس نے مار دیتا ویسی جلے ماں نے سڑا فرمایا بیٹے آج گھر وچ لک کے اذان نہیں دیونی آج چھت تے کھڑے ہو کے اذان نہیں دیونی آج مسجد تے ممبر اور محراب دے وچ کھڑے ہو کے اذان نہیں دیونی جلے کافر بیمان نبی پاک دے دین دا ترانہ بند کرنا چاہتا ہے تسا 9 بیٹے کو میں گھر وچ رکھ کے کیا کرنا ہے چلو آج بھرے چوک وچ کھڑے ہو کے اذان مولانا کو تقریر کرنی ہوگے نا مولانا کو دنیا پیسے پہ سٹے دی ہوگے تے اس وقت لفظ بھی لچھے دار پڑھ دے ہیں اس وقت کلمہ حق کوئی علاوہ کیا مشکل ہے ہن میں تو کوئی آکھے حضرت صاحب کلمہ حق علا میرے واسطے کیا مشکل ہے کوئی رستے تے رس ونجے میں کوئی گولی مارن واسطے کوئی نہیں کھڑا کوئی میں قتل کرن واسطے کوئی نہیں کھڑا کوئی میری پگڑی اچھالن واسطے کوئی نہیں کھڑا تساں اگر کلمہ حق سنو تو تساں سمجھو بڑے کمال دی گل ہے اساں کیا کمال کیتا اس فضا دے وچ بیٹھ کے کلمہ حق سننا کیڑا مشکل ہے پیا پتہ تو عملے چلدا ہے جلے سامنے کوئی کافر کھڑا ہوئے مارن واسطے تیار کھڑا ہوئے آکے ہون نبی پاک دنا کھن کے دکھا ہون کلمہ حق علا کے دکھا 9 بیٹے گھن کے ماں جلے آئی ہے بھن بازار وچ چوک دے اندر ہر پاسے دشمن بندوقہ چاہ کے کھڑے ہنتا ہے ماں نے پہلے بیٹے کو کھڑا کیتا بیٹا اذان تو شروع کر مدے بیٹے اللہ اکبر اذان شروع کیتی ہے یہ گولی چلی سینے دوتے لگی بیٹے دی لاش تڑپتی ہوئی زمین دوتے ڈٹھی ہے ماں رونی کوئی نہیں ماں اس کا ماتم نہیں کیتا ماں دوسرے بیٹے دا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیتے بیٹا اذان نہ رکے اگو اذان تو شروع دوسرا بیٹا کھڑا ہویا اس نے اگو اذان شروع کیتی مال گولی چلی دوسرا بیٹا ان دی لاش تڑپتی ہوئی زمین دوتے ڈٹھی ہے ماں تیسرا بیٹا کھڑا کر دیتے اگو اذان تو شروع کر انہوں گولیاں بھی چل دیا رہی ہیں انہوں ماں دے لال بھی قربان تھی دے بات اذان دا کلمہ بھی ایک بچے بیٹا بھی 5 سال دا ایک بچہ کئی ویلو منظر نیچے کر باپ کو جھکا ہویا جلے ایک بیٹے دا جنازہ بھی اچھتا ہو باپ دی کمر جھک ویندی ہے ماں بھی ہوش تھی کہ ویندی پئی ہوندی ہے کئی ہفتے تک روٹی کھامن واسطے باہے تے روٹی بھاندی کوئی نہیں پانی پیمن کو نہیں بھاندا ایک بیٹا ویندا پہ قضاء الہی نال اس کا دکھ برداشت نہیں ہوندا میں قربان نہ ونجا عثمان دے سامنے 8 جنازے پہ ہوتا ہے تڑپ دے ہوئے لاشے 5 سال دے بچے کو ماں نے ہاتھ دوتے چاہتے اب میں اتنے مخاطب ہو کے آدھی ہے بیٹا آج نبی پاک دے دین تے وقت میں اس وقت تک اپنے دودھ دیا دھاروں تک نہیں بخشنی ہے جب تک نبی پاک دے دین دا ترانے دا آواز نہ سنے سے کلمہ بھی ہک رہ گئے میرے گھر دا لال بھی ہک رہ گئے بیٹے کودے چاہتا اگر بیٹا کو میں بھی پڑھتی ہاں پیچھو تو پڑھتا ہاں انہاں کافرہ بدبختوں کو چھڑا کے تو جیسا کہ 5 سال دے بچے بھی نبی پاک دے دین دے پہلا کی میں دے رہا جلے 5 سال دے بچے کو چاہ کے کلمہ پڑھایا ہے اذان دا آخری گولی چلی ہے وہ 5 سال دا بچہ جڑا ہے تڑپدا ہویا ماں دے ہاتھ وچ آیا ہے ماں رونی کوئی نہیں ماں تڑپی کوئی نہیں اس بچے دا جنازہ زمین دے اوتے رکھ کے 9 لاشیں سامنے پہ ہنت ہے ماں نے کافراں نو مخاطب ہو کے آکھیا او بدبختو تساں آکھیا ہے کہ اذان نہ ہو سی حالت نبی پاک دی ہکی بانی اپنے پتر گھن کے آئی نبی پاک دی ہک بانی اپنے پتر گھن کے آئی ہے بھرے چوک میں اذان دیوا چھوڑی ہے ساتھ سے جلے پتروں کو گولیاں لگ دیاں پہ حسن
درد تو تھی نہ پہ ہو سی تکلیف تو تھی نہیں پہ ہو سی لیکن 9 بیٹے سامنے آکھانے قربان تھی دے رہے ہتھانے وچ قربان تھی دے رہے لیکن ماں بیٹا کو لگا کے گھر وچ نہیں بیٹھی کائنات نو پیغام دیتا ہے جل نبی پاک دی محبت دا ویلا آ وجے اولاد بعد چھے جائیداد بعد چھے گھر بعد چھے اللہ تے رسول والا تعلق پہلے من کان اللہ فرماتا ہے چیزیں سلاسن من کن فیہ وجد حلاوت الایمان فرماتا ہے چیزیں جس کے سینے میں 3 چیزیں گھر کر دی فرمایا ایمان دی حلاوت پاکندہ ایمان دی مٹھاس پاکندہ ہے پہلی شے فرمایا من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما جڑا آکھے اللہ تے اندر رسول نال پیار اتنا ہے ساری کائنات بادشاہ زمن پہلے اور دوسری چیز نبی پاک علیہ السلام نے جڑی اپنی امت کو دسائی راز گھن کے ونج آج یہ مدینے دی خیرات گھن کے ونج کو سینے میں اتار کے فرمایا کہ جس نال محبت کرے جس نال بھی پیار کرے تو رب واسطے کرے جس نال ناراضگی کرے فرمایا رب واسطے کرے ہن اپنے آپ کو پوچھنا ضرور ہے میری عمر 40 سال ہو گئی کہیں دی 30 سال ہو گئی کہیں دی 35 سال کوئی 70 سال 80 سال اسا تعلق جوڑے بھی صحیح اسا ناراضگیاں بھی کیتے ہیں اپنے آپ کو پوچھنا یہ ہے کہ زندگی ساری دی طرف ماضی دی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو کوئی ایک لمحہ آیا ہوئے تیری میری زندگی میں کہیں دے نال اسا تعلق جوڑیا ہوئے تے رب دی خاطر کہیں دے نال اسا روز کے ہٹ کھڑے تھے ہوں بابا نہیں تیرے نال سارا کوئی تعلق کوئی نہیں سارا تیرے نال تعلق ختم ہے کہنی خاطر ان دی خاطر میں روسیا بھی تھا اپنی خاطر میں منیجا بھی تھا اپنی خاطر میں تعلق بنایا تھا اپنی خاطر میں ناراض ہو یا تو خاندان دی خاطر رشتہ دار دی خاطر یار دی خاطر لیکن جلے رب دیواری آئی ہن زمانے وچ کون نہیں جاندا کتنے ظلم و ستم پہ تھے ہیں 3 طلاق دے کے بیویاں گھر وچ رکھی ہن رشتہ دار چھوڑا رشتہ داراں نے قطع تعلق کی تھی دعا سلام ختم کی تھی انہاں دے نال کھاون پیون بند کر دیتا نہیں حرام کھاندا بیٹھا ہوے ساڈا تعلق میں جڑیا بھائی میں کیویں کرا یار کو کلا چھوڑ دوں رشتہ دار کو کھلا چھوڑ دوں میں کہ مولوی کو سوال کرن کو تو شرم آندی ہو سی آ رب دے قرآن کو تو پوچھا کہ جڑا اللہ دی حدود کو تروڑ سٹے جڑا رب دی سری نافرمانی کرندا کھڑا ہو جڑا سری حرام بیٹھا کھاندا ہو سارے کو پتہ ہوے تے واقعی دعا سلام شادی بھی ختم نہ پہ تھی ہوئے یہ رب دے قرآن نالی یاری بھی دیکھے ہاں این یاری کو بھی دیکھے ہاں پل دل کو پوچھے ہاں رب دے قرآن نالی یاری ڈھیر ہے یا یہ یاری ڈھیر ہے جلے اللہ دے رسول واسطے روسن دیواری آئی تو زمانہ کیا کھڑا آدھا ہے زمانہ آدھا کھڑا ہے کہ بابا میرا کیا واسطہ میرا کیا تعلق ہے بھی میں کہ بس تیرے اتنا ایمان ہے اتنی تیرے اندر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے وہ کتنا گیا تیرے نعرے تے دعوے جلے نبی پاک دے زین دے ہوتے قربانی دے وندہ وقت آیا تو تاں کہ بھائی میرے کو کوئی نہیں گنجائش جلے نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دے مطابق میرا بابا اس وقت تک ایمان دی حلاوت تے مٹھاس نہیں مل سکتی تیرے میرے تعلق بھی رب واسطے ہومن تے ناراضگیاں بھی رب واسطے ہومن کوئی میرے منہ تے تھپڑ مار کے وجہ تے میں بات بھی مسکرا کے انہیں استقبال کر میں آکھا کہ یہ اپنے واسطے نہیں ہو سکتا حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ کریم میدان جہاد ہے کافر جنال لڑتے ہوئے جلے آپ اندھے تو قابو پا گیا تلوار کٹی مارن والے ہیں ان کافر بیمان کو بیا کچھ نہیں سوچا جان آخری وقت مرن والا ہے آپ دی طرف یہ تھوک سٹے ہون اگر ساری طرف میں کافر ہوئے ہاں قبضہ کیتی بیٹھ ہوا تھوک سٹے ہاں تو غصہ بات بن گیا انہیں جسم میں ٹکڑے کر سکو حضرت علی پاک کھڑے ہوئے چھوڑ دیتا کافر حیران تھی کہ ہاں دشمن میدان جہاد ہے آپا سے بھیڑ واسطے آئے کھڑے میں نے تو قبضہ پا چکے ہم ادھے حضور والا سمجھ نہیں آئی دشمن ہم زیادتی بھی کر چھوڑ گئی والوی چھوڑ کیوں نہیں تھے فرمایا علی لڑ دا ہوں دے واسطے نہیں سمجھا سکے یار علی لڑ دا ہوں دی خاطر ہے ہون جلے تے میری طرف تھوک سٹی ہے تے میں کو غصہ آ گیا ہون جلے تیرے جسم تے میں تلوار چلا مہاتا اپنی خاطر چلا فرمایا سارے تعلقوں دی خاطر ہیں سارا رسلوں دی خاطر ہے جلے اس کافر بیمان نے سنا نا کہ اسلام ایلا سونا مذہب ہے کہ انہیں وچ آمن والا اپنی ذات واسطے نہیں جیندہ اپنی ذات واسطے نہیں مردا بلکہ کیا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین محبوبینہ کو فرما دو بے شک میری نماز میری قربانی
میرا جیونا تے میرا مرنا اللہ رب العالمین واسطے اور میں کہیں لمحے یہ چیز تو پیدا تھی بہا جلے کافر نے ڈیٹھا اسلام میرا سونا مذہب ہے کہ اگر اپنی ذات کو تکلیف پہنچی ہے تو معاف کرنے واسطے تیار ہے لیکن رب واسطے تلوار چامن واسطے تیار ہے ڈٹھا حضرت علی پاک دے قدمے وچ آدھے اسلام ایڈا سونا مذہب ہے تو وقت میں کوئی کلمہ پڑھا کے نبی پاک علیہ السلام نے جڑی دوجی چاہے ارشاد فرمائی فرمایا تعلق بناونے ان دی خاطر کہیں کو بھی رسنا ہے تو ان دی خاطر رسنا اگر کوئی حرام کاری کرے بدکاری کرے شادی تو شرابہ چل دیا پہ اسے چیٹی ڈاڑی نال بین کے منہ لکا کے بیٹھے ہاں رشتہ داری جو ہے کیا پر مجبوری ہے باقی ایدہ مجبور تھی گئے لیکن نبی پاک دی شریعت دا حیا نہیں آیا وہ شرعام شرابہ چلاوے شرعام بدکاری کرے شرعام نبی پاک دی شریعت دا مذاق اڑاوے مولوی تو میں اندھے ساتھی بن کے کھڑے ہوں اے نبی پاک دے نال محبت کرنے والے دا انداز نہیں ہو سکتا بلکہ کائنات تو سارا اعلانیو ہے سارا جہد نال بھی تعلق ہے رب دی خاطر ہے ساری جہد نال ناراضگی ہے تو رب دی خاطر ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے جڑی تریجی شاہ ارشاد فرمائی وہ اہم شاہ ہے جہدی طرف توجہ کوئی نہیں ویندی رہی فرمایا جب تک این کوٹھے کو پاک نہ کرے پلیتی کو لو جب تک این کوٹھے کو پلیتی کو لو پاک نہ کرے سے او تک رب دی محبت ان دی جڑی ایمان دی حلاوت تے مٹھاس سے نہیں مل سکتی این کوٹھے کو پاک کرنے کیڑی کیڑی شے کو خدا دے نال گستاخی فرمایا این کوٹھے کو پاک کر رب دی گستاخی نہ کر انبیاء دی گستاخی نہ کر صحابہ دی گستاخی نہ کر اہل بیت دی گستاخی نہ کر اللہ دے ولی دے نال دشمنی نہ رکھ جہنے سینے وچ اللہ دے ولی دی دشمنی ہو جہنے سینے وچ اہل بیت دی گستاخی ہوے جہنے سینے وچ صحابہ دی گستاخی ہوے جہنے سینے وچ انبیاء دی گستاخی ہوے یا خدا دی گستاخی ہوے وہ لکھ سجدے کرے لکھ عبادت کرے پر ایمان دی حلاوت تے مٹھاس نہیں مل سکتی پہلے آئی کوٹھے کو صاف کر پاک کر یہ اہل سنت والجماعت دا مذہب ہے ایک واحد مذہب ہے جن نفرت سکھائی نہ عداوت سکھائی ہے یہ سکھیں دے رب نال بھی پیار کر انبیاء نال پیار کر صحابہ نال پیار کر اہل بیت نال پیار کر اللہ دے ولیاں نال بھی پیار کر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہن جڑا اس منصب تے آ کھڑا جڑا اتنی اونچی شان تے آ کھڑا تھیا ہے جڑا اتنے اونچے منصب تے پہنچ گیا این منصب تے پہنچن تو بعد ہن دا مقام کیا ہے منصب کیا ہے عزت کتنی بلند مل سکتی ہن محبت کی تھی ساری کائنات تو ود کے تعلق بھی اندی خاطر جوڑے کوٹھی کے وہ پاک چا کریندا ہے پر میں من احبنی کان مئی فل جنہ پر میں جڑا میرے نال محبت کریندا ہے میرے نال پیار کریندا ہے میں نال عشق رکھدا ہے پر میں کان مئی فل جنہ رب جنت بھی دے سی تے جنت وچ میری غلامی بھی عطا فرمائے سبحان اللہ ہے کوئی رات دا جاگن عبادت جیندے تے تک میں کو ناز ہوے کہ جنت ہی ملے نبی پاک دی غلامی بھی ملے ایجا کوئی عمل ہوئے شاید کہیں کو لو جیندے تے ناز کرے میں خدا اپنے زندگی میں جو عمل نظر نہیں آ سکا لیکن یہ ایک خاص عمل ہے کہ جلے بندہ اس منصب دے کھڑا تھیندا ہے نبی پاک علیہ السلام دی ذات دے نال جڑی اس دی محبت ہوندی ہے جلے خاص منصب تے کھڑا تھیندا ہے فرمایا رب جنت بھی عطا فرمائے سی تے جنت وچ نبی پاک علیہ السلام دی نوکری بھی عطا فرمائے سی فرمایا من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کانا مئی فی درجتی یوم القیامہ فرمایا چاہے میرے نال محبت کی تھی جائے حسن و حسین نال محبت کی تھی جائے انہاں نوحان دے والد نال محبت کی تھی جائے انہاں نوحان دی اماں دے نال عقیدت رکھی فرمایا تھی قیامت دے وہ جنت اس میرے کٹھے کھڑا فرمایا کتنا منصب کیا ملتا ہے لیکن نفرت نال کوئی نہ مل سی عداوت نال کوئی نہ مل سی بغض نال کوئی نہ مل سی نفرت تے عداوت آئی سینے وچ ہر شے بٹا کے رکھ دیتی ویسی سارے عمل اٹھا کے منہ دے مار دیتے ویسن عمل وہ قابل قبول ہے جلے سینہ پاک کر کے رب دے نال بھی محبت ہوے نبی پاک علیہ السلام دی ذات دے نال بھی محبت ہوے اور محبت کس انداز دی اج تاسا زویلا قول ہے سچیندے بیٹھے تول کے آدھے اتنا کرو تے اتنا نہ کرو لیکن او منظر بھی اس آسمان نہیں تھا جلے نبی پاک علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اے علی 100 اٹھ گھناؤ انہاں دی قربانی کرنی ہے جلے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ اٹھ گھنائے
تے ہن صحابہ کرام سچیں دے بیٹھے ایک ایک کوٹ کو پکڑ کے گھن ویسو نبی پاک ذبح فرمیسن اور بعض اے بھی عرض بیٹھے کرن سونا تھک بوسو ڈا حضرت علی پاک دے ذمہ لاؤ ڈا فلانا دے ذمہ لاؤ ڈا فلانا دے ذمہ لاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شروع میں آپ کرے سا جلے تھک بوسا مت تو ہادے حوالے کرے سا جلے محبوب حجازی تلوار چاہ کے کھڑے تھے صحابہ جلے سچے نے بیٹھے ہم اٹھاں کو پکڑ کے کھینا سو صحابہ نے عجب منظر دیتا اٹھ دوڑ پہ آقا دی بارگاہ دی طرف تلوار دے ہوتے آ کے منہ بھی رکھ دے ہن زبان حال نال عرض کرن دے ہن آقا پہلے میری گردن اس منظر کو جلے شیخ سعدی ریٹھا تے تڑپ کیا دے نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک کے تیغت سرے دوستاں سلامت تو خنجر آزمائی سنائے دشمن دا نصیب کی تھا کہ تمہاری تلوار دے نال مرے وہ ایڈا لا اتفاق کی تھا سونا دوستاں دے غلاماں دے سر جو حاضر ہیں تلوار تہاڈی ہوئے سر سادہ آج بھی کئی اوٹھ کو پکڑ کے ذبح کر 15-20 بندے پکڑی بدے ہوں قابو نہیں آندہ پہ ہوندہ لیکن سونا تلوار چاہے تو اٹھ دوڑ ہوئے کائنات کو دسایا جان بعد چاہے شاہ زمن پہلے ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت دا عالم آوے اے تے وقت بھی کچھ عقل رکھ دے یہ محبت رکھدا ہے جڑا روٹی کھواوے جڑا چارہ کے سٹے دے او پہچاندا ہے اون دے وچ کچھ عقل تا ہے کچھ شعور تا ہے پیا جانور کو رب کریم نے عطا کیتا ہے لیکن ایک کھجی دا دو دے میرے آقا جندے نال کانڈ لا کے خطبہ کھڑتا جلے سرکار خطبہ فرمامن تے کئی گھنٹے خطبہ فرمامن سرکار تھک پومن چہرہ مبارک سرخ تھی وجے کئی صحابی ہاتھ جوڑے حضور والا اجازت ہوئے تو ممبر جوڑ کے گھیتا ہوں آپ ہوندے ہوتے بہ کے خطبہ ارشاد فرمائے صاحب بخاری نے بھی لکھا صاحب مسلم نے بھی لکھا صاحب مسنوی نے بھی لکھا مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ دن آپ فرمایا جلے ممبر تیار تھی کیا آیا تو میرے آقا جلے تشریف گن کے آئے ممبر تے بیٹھے خطبہ تے باز فرمامن شروع کیتا او جڑا استو نے ہنانا کھڑا ہے ان دی کیفیت کیا بنی استو نے ہنانا از ہجر رسول نالا میزد ہم چور باب اقول فرما انہیں پھوٹ کے انہیں تڑپ کے ہچکیاں بھر کے پیاروندا ہے جی میں کوئی بچہ ماں کو جدا تھیا صحابہ کرام حیران تھی کہ دن کون ہے رومن والا جلے سارے دی توجہ گئی وہ 3 گز دے فاصلے تے کھڑے تھی کہ سرکار دی آواز ہی سنے کلام ہی سندا کھڑے بیدا بھی کھڑا ہے پر ہجر برداشت نہیں تھی سکا کہ 3 گز فاصلہ کیوں بڑا اگے تک کانڈنا لگ کے کھڑا تھی دا ہم آج دوریاں تھی گئے آج ممبر بڑیج گئے وہ ہجر دے میں جرنا ہے میرے آقا قرآن پڑھتے بیٹھے ہیں بعض فرمیندے بیٹھے ہیں قرآن رک گئے بعض رک گئے میرے آقا ممبر تو لتھے چلتے ہوئے آئے علم نشرہ والے سینے نال چمٹایا جتھائیں جلے صاحب نظر دی نگاہ پہنچی فرمایا یار راتی جاگ کے عبادت کرنے کئی لمحے جاگدا ہے کئی راتاں بیٹھا رہتا ہے عبادت کرنے پر وہ منصب نہیں بھی مل سکتا لیکن کئی راتیں جی ہوئے بستر دے ای پہلو تے سمے تے بعد آدھا پیا میں تو خوش بستے اتھا میں مٹھڑی لیتے جہان والا تو خوش بستے وچ ملک عرب تتی تھی جوگن چودھار پھر ہند سندھ پنجاب تے مار پھرا سونی بار گلیاں تے شہر بازار پھرا مت یار ملم کئی سان سبب فرمایا ہجر دے کئی کٹھے ہوئے اور فرمایا عبادت تے چی مقام ملتا ہے کئی ملے کئی پہلو تے سمیں روخے وقت دوہا یاد آوے کئی ملے ای پہلو تے سمیں سرکار دا مدینہ یاد آوے آنکھ بچو ہنج پیواندی ہوئے فرمایا ایڈو آنکھ بند تھی مر دی دیر ہے ایڈو سرکار دا پردہ ہٹا مر دی دیر ہے جلے سرکار آئے تے علم نشرہ والے سینے نال سے چمٹا ہے اگے تک کانڈ نال لگ کھڑدا ہے آج سینے نال لگا کھڑا میرے آقا تسلی والا ہاتھ پھرے دے کھڑے ایک کجی دا تو کہیں ڈیٹھا لویں دا کہیں ڈیٹھا بولے دا لیکن سرکار دا ہجر جو آیا تے تڑپ کے پیاروں دا میرے آقا تسلی نے دے کھڑے ہیں فرمایا کھجی دا دو آنکھیں تے گساوا کرن میرے غلام آسن بامی تو کشے گھن منجن نہ گھن منجن تیرا پنڈو تے چاہ کے ہر ایک دے دلے چکھائے چھوسی چلو میرا بچہ ایک کجور تک آگے اون درخت دی جگو سرکار سینے نال نہیں کھڑا آنکھیں تے تکو ہرا بھرا کھنا شرف تے گرب تے جے پنڈو کھاس آنکھیں تے تکو جنت بھیجما آدھے سونا ہجر برداشت نہ تھی آگے کانڈ نال لگ جو کھڑتا ہم جسم نال جسم رلیا کھڑا ہوندہ ہے ہجر کوئی نہ ہے سونا کل کو جو ممبر تے باسو درد برداشت نہیں تھی سکنا یہ بھامیں 3 گز دا فاصلہ ہے میں نے کل برداشت نہیں تھی سکنا مہربانی فرماؤ میں کو جنت بھیجواؤ سرکار حکم فرمایا کٹواؤ
جتھا سرکار قدم مبارک رکھ کے باندھے ہیں فرمایا اتھے ہی کھدا کھٹواؤ پروایا فرمایا جنت والا وعدہ تے بادش لیکن نقد وعدہ گھن گھن ما بین روزتی و ممبری روزت من ریاض الجنہ فرمایا میرے گھر تو گھن کے میرے ممبر والی جا اے بھی جنت دے باغاں دے وچوں ایک باغ ہے کیڑا نصیب چمکا میرے آقا قدم اتے رکھی بیٹھا وہ اس ہجر دے جڑا ہجر وچ کٹھا ہویا ہوے شان کیا پہ ملتی ہے اور اے مٹی کی تو آئی جنتی جو چاپ کے آئی کہ جنت دے باغ بن گئی کہیں اتھا ویندے ہیں کتنے بزرگ ہیں عمرہ کرن واسطے دوڑ دوڑ کے ویندے میں دھکے لگ دی اٹھ ہی نہیں سکدا واتی کوشش کرن دا کھڑے 2 رکعت نماز نفل دا پڑھ کے نہیں کیوں ہے جنت دی کیاریاں وچوں کیاری ہے بابا جنت دی جو مٹی چاپ کے آئی یہ تھا جنت دے باغ لگے کھڑے کہیں ڈٹھے نو تھا باغ لگے ہوئے نہ باغ ڈٹھے ہی سے نہ یہ مٹی چاپ کے جنت وچوں آئی ہے یہ جنت دی کیاری بڑی کی میں اتھا سرکار دے قدم لگے روز تے رب کوئی جہاں پیاری آئی فرمایا جنت دے باغاں وچوں باغ ہے تے ہجر دے کٹھے ہوئے جڑے نبی پاک دی بارگاہ دے وچ میرے کریم آقا علیہ السلام جلے میدان خیبر دے وچ فتح تھے کہ آخری گال تے اس تو بعد اجازت پہ گن دے میدان خیبر دے وچ جس وقت مال غنیمت آیا کٹھا فتح تھی گیا تو نبی پاک علیہ السلام مال غنیمت تقسیم بیٹھے کریں دے ہیں ایک دراز گوش ہے جڑا میں دیدہ لا کے دیدہ محبت بھریا نگاہ نال دل میں درد پڑے ہیں سناونا چاندے پر جرت نہیں پی تھی دی تھا بارگاہ میں زبان نہیں پی نبی پاک علیہ السلام میں نگاہ اٹھاویں بلوں دی نگاہ تو دیکھیں دیدہ بھریا لا کے دیدہ کریں تے اے او بارگاہ نہیں جڑا الواوے تے درد سناوے تے پتہ چلے یہ تا بے زبان جڑا زبان بند کر کے کھڑا ہوئے تاوی دل دی کیفیت جان گئی نبی پاک علیہ السلام جلے دیٹھا اس دی محبت کو فرمایا مسموکا اے دراز گوش تیرا نام کیا ہے ہن دراز گوش اپنا حال سنا من شروع کریں آدھے سونا میرا نا یزید ہے ابے دا نا شہاب ہے میری قوم دے وچوں 60 دراز گوش ہیں پہ جنہاں تے انبیاء سوار تھے میں آخری ہاں نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حاضر تھیا کھڑا ہاں میرا مالک یہودی ہے جلے ایک نبی پاک علیہ السلام تو صرف اتنا پوچھا مسموکا تیرا نام کیا ہے وہ تو شروع جو تھا ہے بس نہیں کرنا وجہ کیا ہے فرمایا جلے محبوب نال ملاقات پہ تھی دی ہوئے محب دی خواہش ہوندی ہے کہ گال رکے کوئی نہ جی میں رب فرمایا ما تلک بی یمینک یا موسیٰ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ وچ کیا ہے جلے سونا موسیٰ دسن پہ میرے ہاتھ وچ عصا ہے جلے وینا بکریاں کو چراون لانگھی دی لوڑ پوندی ہے ای عصا دے نال لانگھی بھی بنے دا جلے تھک پواں ایندے اوتے ٹیک لا کھڑدا جلے راہ نہ ملدا پیا ہوے دریا وچ ای کو مریندا تے دریا وچ رستہ بنوے دے رب پوچھا تے ایو کچھ ہے نا کہ تیرے ہاتھ وچ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شروع ہے یہ کوئی موضوع روایت نہیں قرآن پاک دا بیان ہے پیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دسیندے گئے ہم پر پیغام کیا کیا ملتا ہے جلے محب تے محبوب دی ملاقات پہ تھی دی ہوئے گال لمبی تھی دی تو دراز گوش عرض کھڑا کریں دے سونا یہودی بھی رات تو آرے گلے کرے وقت میرے ہوتے سوار تھی دی کوشش کرے میں کہ کریں بھی میرے آقا دے گلے وقت باہ میں بھی میرے ہوتے اے نہیں دی سکتا آدھے سونا میں ٹھاندہ ہم او کو بھی سٹیں دا ہم تے آپ بھی ٹھاندہ ہم تے تکلیف میں کو بھی پہنچتی ہے لیکن میں آدم جڑا آقا دے گلے کرے میری کانٹے سوار نہیں تھی سکتا نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ عرض کرے سونا امید ہے کہ تساں میرے تے سوار تھی تساں میں کو اپنی سواری راستے قبول فرمے سرکار اونی محبت کو دیکھ کے قبول کیتا فرمایا آج کو تیرا نام یافور ہے دل اے جی جڑی جو سرکار فرماویں مان فلانے صحابی کو ساڈا اے نہیں پوچھدا کون تے کتھاں کیڑی گلی منجو تھائی سر کیا یعنی دل تے جی جڑی ہے نا سرکار کی رضا کیا ہے سونا کیا چاہتے ہیں اے جھمر بیٹا ہر وقت آقا دا دیدار ہی کرے تے سواری بھی بن کے کھڑا بل او لمحے آئے جلے سرکار پردہ فرمایا ہجر دی اور رات آئی جلے سارا مدینہ پہ روندا ہے سارے مدینے وچ کرلاٹ ہے ہر کوئی پریشان حال ہے نبی پاک دی سواری کہیں ویلے مدینہ دی گلیاں وچ دوڑے کوکا بھرے دی ہے وقت دوڑ کے آوے جتھے سرکار باندھے ہن نگاہ اٹھا کے دیکھے جلوہ جانا نظر نہیں آیا وقت دوڑ ونجے گلیاں وچ کوکا بھرے نبی پاک علیہ السلام دے ہجر وچ کٹھا ہویا آدھے او جیم ہاتھ جوڑ دعا منگو شالا کال نہ پوے بیلیاں دا میلے ویش پھیرا وچ جنگلاں دے باجو یار دے رنگ تیلیاں دا نہ ہار بھاوے نہ سنگھار بھاوے نہ بھاوے سنگ سہیلیاں دا مجروشہ جت یار نہیں جو دیکھو حال حویلیاں دا کوکا بھار بھر بھجے جلے صحابہ دکھا نبی پاک دی سواری کو اس پریشانی دے عالم وچ حضرت علی پاک فرمایا دوڑو پکڑو نبی پاک دی نشانی کو سواری کو جلے صحابہ پیچھے بھجے تے جنگل دی طرف منہ کرے دے تے سامنے کھوا یا ڈٹھا وچ تے
ان دی جان جان آفرین دے سپرد تھی گئی، کائنات کو دسا گیا جو سجن نہیں تھا سا رہ کے کیا کرے۔ کم از کم اس دراز گوشت جتنی تو محبت آپ دین قیامت دے دراز گوشت کی روایت اٹھا کے بڑو جنت تجھ میں دا سرکار دی محبت دا انعام پیا ملتا ہے، صلہ پیا ملتا ہے۔ وہ مچھی جائے حضرت یونس کو پیٹ اچ رکھے وہ بھی جنت تجھ میں، انبیاء دی محبت دا صلہ دے مقام پہ ملتا ہے۔ میرا دوست اسی نے کو صاف کر کے سرکار نال پیار کرتے سہی، عشق اور محبت کرتے سہی، کئی ویلے رات دے وچ بیٹھ کے اون دے ہجرت چ روتا سہی، ایڈو ہانج ٹھاندی پئی ہوسی، اودو سرکار پردہ ہٹا کے سامنے کھڑے ہو سے جلے او ہجر دا کٹھا ہویا امام احمد رضا جلے مکہ مکرمہ دی سرزمین تے حج کھڑے کرے دے ہیں، جلے کعبہ دا طواف ختم تھا تے نبی پاک علیہ السلام دی حاضری دا واقعہ ہے تو اتھائی کھڑے ہوئے کے قصیدہ پڑھے اور میں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ حاجیو اتھا دا آ کے پڑھی تساں آپ زمزم بھی پیتے ہوئے، صفا مروہ تے ساج بھی کیتے ہوئے، کعبہ دیکھ کے بھی اکھی ٹھنڈیاں کیتے ہوئے، لیکن آؤ ہن کعبے دے کعبہ بھی دیکھ جلے ہن چلا سالار عشق و وفا تو میں بیندے ہیں اکھ نام تھی بیندی رشتہ دار جامڑ آئے کھڑے وہ حالوں پہ حال ہوندہ ہے، وہ کو نہ بیٹے دا پتہ ہے نہ رشتہ دارے دا پتہ ہے، دل چیا گال ہو جائے میں کو موقع مل گیا، میں جھے نکمے کو آقا دی بارگاہ دے وچ حاضری دا موقع مل گیا، اتنا تڑپ تڑپ کے گریا تاری تھی وجہ بسات صحیح سالار عشق و وفا امام احمد رضا جلے بیندے پر کیفیت کیا ہو سکتی یہ او وقت امام ہے صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائیں جلے میں آپ دی بارگاہ دے وچ وقت اخیر وچ حاضر تھی آپ دی جسم وچ روح نکل چکی، ادھا جسم دے وچ روح نکل چکی، ادھے جسم وچ حال باقی ہے، جلے میں آپ دی بارگاہ دے وچ حاضر تھیا میں کہ حضور فلانا مسئلہ نبی پاک دی شریعت دا حال نہیں پیا تھیدا، فرمایا فلانی کتاب فلانے صفحے اسے لمحے فرمایا امجد علی اعظمی شاگرد ہے، فرمایا بیٹا ہونے میری بڑی بیٹی میں ملن واسطے آئی، میں بڑی دیر سوچا اوندا نام میرے ذہن وچ نہیں، لیکن نبی پاک دی شانہ تے صفتاں آپ دی شانہ وچ جڑی حدیثاں میں کو سارے متن یاد ہیں، سند یاد ہیں، سارے گل یاد ہیں، انجھے وقت اخیر جناب دی روح نکل چکی، بیٹی آئی تے بیٹی دی پہچان پہ نہیں تھی، بیٹی دا نام پہ یاد نہیں آتا، ایسا سالار عشق و وفا جلے آقا دی بارگاہ دے وچ ویندا دل وچ خواہش میں تڑپ اٹھی ہے، چنگاری عشق دی بھڑکی ہے، جلے آقا دی بارگاہ وچ کے ہاتھ جوڑے سی سونا آج جلے رات کو سما پردہ ہٹا کے دیدار چکر وقت رات ساری گزری ہو صبح اٹھن تے دیدار نہ ہویا ہوئے بات عشق دی چنگاری تاں بھڑکی بات اکھا میں آنسو بھی باہمن بات آکے عرض کرن سونا مہربانی فرما دوسری رات آ گئی بات دیدار دی عرض ہے دوسری رات بیتی نہ ہو سکتا تیسری رات وقت محبوب دے انتظار پہ گزرتی ہے کہ سونا کرم فرمے سے دیدار عطا فرمے سے تیسری رات جلے بیتی ہے تے ہجر تے عشق دی جلے بھاپ بھڑکی ہے آج امام احمد رضا جلے چلے تے سامنے آقا دے روزے دے آکے کھڑا تھا ہے بس اتھے ہی کلام پڑھ دے ہجر تے درد دے ڈوبے ہویا وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن آئے بہار پھرتے ہیں آخر دے جلے پڑھ دے گئے انہوں ہنجوان دی لڑیاں جاری ہن بل آخر دے جلے امام احمد رضا پہنچے لکھ دیں کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں بس این جلے لفظ کلمے دوتے آئے تے واشتی کیفیت تاری تھی ہے انہوں اکھر تو آنسو رواہن ای کلمے دا تقرار پیا تھیندا ہے انہوں سرکار پردہ ہٹایا اور میں احمد رضا تیرا عشق او مقام دا نہیں کہ تکو خواب دیدار ملے تو جاگ دے اکھی دیدار کہیں ملے آتا صحیح عشق وچ کو ہیچتا صحیح کہیں ملے سونے دی بارگاہ دے وچ پہنچتا صحیح اون ذات نال تعلق جوڑتا صحیح جلے حبش تے بلال جوڑا نا کہ بعد سارا جہان کھڑا ہے میرے آقا فرمائے بلال کعبے دی چھت تے اذان پڑھ یا تا پتھر کھا دے ہم یا جسم دے ٹکڑے پہ تھی دے ہم آج کعبے دی چھت تے جلے اذان پڑھدا کھڑا ہے کہ پوچھا بلال حسب نسب دا کمال ہے دولت دا کمال ہے طاقت دا کمال ہے نہ طاقت ہے نہ حسب نسب دا کمال ہے بابا مجمع اے شان کی میں ملی وعدہ کھڑا یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا وکدا ہر کوئی پہ لیکن تیری قیمت کوئی لا نہیں سکتا تیرے سینے میں جڑا ایمان کھڑے سارا جہاں کٹھا تھی وے ان دی قیمت کوئی نہیں لا سکتا آپ بازار مصطفیٰ میں سودا کر دے جلے اتھا سودا کرے سے جلے عزت منصب مل سی شان مل سی جلے اپنی شان دیکھ سے بات تیرے کو کوئی پوچھ سی اے مقام کی میں ملا بات تو بھی آدھا کھڑا ہو سے کہ یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے اٹھڑی سہیلی بڑے مستلبے اگا جھیر سمن دا بیل رہی اتھا سینگیا نال نحال ہی میں اگا منجنا محض اکیل رہی
اٹھی گنوا گنداج اپنا تیری شادی دا جون میل رہی غلام فریدہ ولولن ننے سے پیکڑے گھر والا سخت مرے لڑائی صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے یا آقا کا ملاد